کیا پاکستان میں طاقت کا توازن واقعی بدل رہا ہے؟ حال ہی میں ایک ایسا تہلکہ خیز تبصرہ سامنے آیا ہے جو فوج اور پولیس کے درمیان ہوئی ایک مبینہ ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں بہت سنگین سوالات کھڑے کر رہی ہیں۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس تبصرے کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہ ایک سیدھا سادہ جملہ ہے: اب ملک آپ نے اور ہم نے چلانا ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ الفاظ پاکستان کے آرمی چیف نے پولیس کے اعلیٰ ترین افسران سے کہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسا بیان ہے جو جمہوری اصولوں کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مبینہ ملاقات میں ہوا کیا تھا؟ اس دعوے کے پیچھے کیا تفصیلات ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کے پاکستان کی سیاست کے لیے کیا معنی ہیں؟ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، سیاست سے بالا تر ریاست، اور دیکھتے ہیں پولیس لائنز کی اس اندرونی کہانی کو۔ اس تجزیے کے مطابق پولیس کو ایک نیا مینڈیٹ، ایک طرح کی نئی ڈیل پیش کی گئی۔ کہا یہ گیا کہ بھئی سیاستدان تو کرپٹ ہیں، ان کی توجہ صرف تبادلوں پر رہتی ہے، اس لیے اب ریاست کو براہ راست چلانے کے لیے فوج اور پولیس کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور اس وفاداری کے بدلے میں کیا ملے گا؟ وہی مراد، پلاٹ، مکانات جو فوجی افسران کو ملتی ہیں۔ اور تو اور انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ خود کو مسلح افواج کا حصہ سمجھیں۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ تو کردار کی پوری تبدیلی کی بات ہو رہی تھی۔ اور یہ تبدیلی صرف نام کی نہیں تھی، یہ ایک سویلین پولیس فورس کو جو عوام کو جوابدہ ہوتی ہے، اسے مسلح افواج کا ایک بازو بنانے کی کوشش تھی۔ یعنی وفاداری اب منتخب نمائندوں کے بجائے براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ دیکھیں، ہر ادارے کا ایک دائرہ کار یعنی ایک ریمیٹ ہوتا ہے، اس کے سرکاری فرائض کیا ہیں۔ اس تبصرے کے مطابق یہ کوئی حوصلہ افزائی والی تقریر نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجک چال تھی جس کا مقصد پولیس کے اس بنیادی کردار کو ہی بدل دینا تھا۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت لا کر ان کی ذمہ داریوں کی پوری تعریف ہی نہیں لکھی جا رہی تھی۔ اچھا، تو یہ کہانی صرف ملک کے اندر تک محدود نہیں ہے۔ اس تجزیے کا دعویٰ ہے کہ کنٹرول اور ڈرانے دھمکانے کا یہی طریقہ اب سرحدوں کے پار بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دھمکیوں کی برآمد۔ یہاں خاص طور پر برطانیہ میں پاکستانی ناقدین پر ہونے والے حملوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کوئی عام جرائم نہیں بلکہ ان واقعات کی تحقیقات وہاں کی انسداد دہشت گردی پولیس کر رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک بڑے اور منظم منصوبے کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ حملے کرنے کا الزام ہے وہ کوئی تربیت یافتہ ایجنٹ نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ تو مقامی چھوٹے موٹے مجرم ہیں جن کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسا کہ ان کی مجرمانہ تاریخ سے صاف ظاہر ہے۔ تو اس تبصرے میں ایک طرح سے سرحد پار دھمکیوں کی ایک جدید پلے بک یا حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ پہلے بیرون ملک کسی ناقد کو ہدف بنایا جاتا ہے، پھر انکرپٹڈ ایپس کے ذریعے مقامی کرائے کے گنڈوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ انہیں بس ایک تصویر، پتہ اور ہدایات دی جاتی ہیں، اور تھوڑی سی رقم کے عوض وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل منصوبہ ساز ہیں ان تک کوئی سراغ ہی نہیں پہنچتا۔ اور اس پوری کہانی کا کلائمیکس کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق ایک حملہ آور نے مبینہ طور پر پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے صاف صاف کہا کہ مقصد کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں وہاں صرف انہیں یہ بتانے گیا تھا کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں۔ سیدھا اور صاف پیغام۔ تو ایک طرف یہ مبینہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف عوامی بیانات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ تیسرے حصے میں یہ تبصرہ اسی تضاد کو ایک سیاسی تھیٹر کا نام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف ایک بڑے سیاستدان ٹویٹ کرتے ہیں کہ تنقیدی آوازوں کو دبانا ریاست کو کمزور کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ اسی سیاستدان کے بھائی اس حکومت میں ایک اہم وزیر ہیں جس پر اختلاف رائے کو کچلنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تبصرہ اسے کھلی منافقت قرار دیتا ہے۔ ایک اور مثال دی گئی ہے ایک اعلیٰ فوجی ترجمان کی۔ وہ عوامی تقریبات میں اکثر اپنے ساتھ آئین کی ایک کاپی رکھتے ہیں، بظاہر یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ لیکن یہ تجزیہ اسے قانون کے احترام کے بجائے ایک سیاسی ڈرامہ کہتا ہے، اور پھر ایک بہت ہی چپتا ہوا طنزیہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا صرف آئین کی کتاب ہاتھ میں پکڑ لینے سے اس کی مبینہ خلاف ورزیوں کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے کوئی مقتول کی لاش کو ہی اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھوم رہا ہو۔
تو ان تمام الگ الگ واقعات، ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو جب جوڑا جائے تو آخر تصویر کیا بنتی ہے؟ آئیے آخری حصے میں ان نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ تو اس پورے تبصرے کا جو نچوڑ ہے وہ 4 بنیادی دلائل پر کھڑا ہے۔ پہلا، یہ کہ فوج، پولیس اور بیوروکریسی کے درمیان جو لکیریں ہیں انہیں جان بوجھ کر مٹایا جا رہا ہے۔ دوسرا، کہ سیاسی کنٹرول کو ایک ہی اتھارٹی کے نیچے لایا جا رہا ہے۔ تیسرا، مقامی مجرموں کو استعمال کر کے بیرون ملک ناقدین کو ڈرانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جو کچھ عوام کے سامنے کیا یا کہا جا رہا ہے وہ محض ایک دکھاوا ہے، ایک تضادات کا تھیٹر جس کا مقصد عوام کو الجھائے رکھنا ہے۔ اور آخر میں یہ تبصرہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو واقعی پریشان کرنے والا ہے کہ جب ریاست کے ستون، اس کے ادارے خود ہی اپنی حدود کو بھلا دیں اور آپس میں گھل مل جائیں تو پھر سیاست کا، شہری آزادیوں کا اور خود اس ریاست کے مستقبل کا کیا بنے گا؟